ہو؟ آئی لو محمد کہتے ہو اور موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ آئی لو محمد کہتے ہو، تمہارے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں کیسے ہیں؟ آئی لو محمد کہتے ہو، تمہارے موبائل کے اندر گانے کیسے؟ جنت لینے کے لیے سب کو حضور کے پاس جانا۔ آپ نے مسجد بنائی، مسجد کیا جس میں کعبہ بنایا وہ بھی دیکھ رہا ہے احتیاج کی نظر سے آمنہ کے لال کی طرف۔ ارے ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، جس نے اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کی محبت پہ چھری رکھ دی، آج وہ بھی احتیاج کی نظر سے دیکھ رہا ہے آمنہ کے لال۔ کیا شان ہے آمنہ کے لال کی، کیا شان ہے محبوب پروردگار کی، کیا شان ہے شافع یوم النشور کی۔ اب تھوڑا تصور میں لائیے کہ ہم سب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سب کو جنت کہاں مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے۔ مالک جنت کے ہاتھوں سے جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ مالک جنت جنت بانٹ رہے ہیں، اب ہم اور آپ بھی گئے۔ تصور کرنا، ہاں بھائیو دھیان دینا، تصور میں میدان محشر لاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ 8 گھنٹہ کاروبار کے لیے محنت کرنے والوں، 10 گھنٹہ روپیوں کے لیے محنت کرنے والوں، مال کمانے کے لیے دلی، کلکتہ، ممبئی، حتیٰ کہ سعودی تک جانے والوں۔ میں منع نہیں کرتا، میرے مذہب نے منع نہیں کیا، میں نے کہا میرا مذہب جتنے انجوائے کی اجازت دیتا ہے کسی کا مذہب نہیں دیتا، جاؤ، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں مال کے لیے دلی تک جانے والوں، اعمال کے لیے محلے کی مسجد تک کب آؤ گے؟ وہ مال جو قبر میں کام نہیں آئے گا، اس کے لیے بچوں کو چھوڑ کر سعودی تک جاتے ہو، اور وہ اعمال جو قبر میں ساتھ آنے والے ہیں اس کے لیے نیند تک چھوڑنا گوارا نہیں، اور پھر بہت لمبی چوڑی نماز کا ٹائم نہیں ہے، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ۔ اب ذرا غور کرنا، قیامت کا دن ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں راچی والوں، ہضم نہیں کرو گے، گالیاں دینا ہے تو جی بھر کے دے لینا، لیکن ایک بات کہہ دوں، یہ جو تمہارے دماغ میں خبط سوار ہے نا کہ قیامت کے دن پیر صاحب لوگ ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، جو پیر خود پھنسا ہوگا، جو وضو کے غسل اور نماز اور فرائض اور واجبات نہیں جانتا، جو گھروں میں عورتوں سے پیر دبواتا ہے اور کمر کے نیچے تک بال رکھتا ہے، 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، اور جس کی نظر تمہارے دل کی بجائے تمہاری جیب پر ہے، جس کو لفظ یزید کا تلفظ نہیں آتا، جو یزید کو بھی یزید کہتا ہے، ایسے پاگلوں کا ہاتھ پکڑ کے سوچتے ہو یہ قبر میں آئیں گے، حشر میں آئیں گے؟ ارے جو جیتے جی تمہاری بیماری میں تمہارے سرحانے عیادت کے لیے نہیں آتا، جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے میں نہیں آتا، وہ میدان محشر میں تمہارا ہاتھ کیا پکڑے گا؟ سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو محمد رسول۔ اور ایک کسوٹی آپ کو دے دوں، جو چاہو ہمیں کہہ لو، ہم بس یہ ہے، ہم نے تو گویا کہ اپنی عزت لوگوں کو حلال کر، اگر حق بولنے کی وجہ سے لوگ عزت پر بناتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے بھی مرید ہیں، اس وقت تک مرید ہونا کام نہیں آئے گا جب تک پہلے آپ رسول اللہ کے مرید نہ بنیں۔ اگر آپ غوث اعظم کے مرید ہونے کے دعوے دار ہیں، غریب نواز کے، کام نہیں آئے گا جب تک آپ رسول اللہ کے مرید نہ بنیں۔ اور اگر آپ نے ظاہری طور پہ کسی کے مرید نہیں ہوئے اور آپ حضور کے مرید بن گئے، جنت کی گارنٹی لے جائیے۔ حضور کے مرید پہلے بننا ضروری ہے، کیونکہ تم جس کے مرید ہو وہ سب رسول اللہ کے مرید ہیں، اور جو حضور کا مرید نہیں ہے، اب جملہ سن لے، جو حضور کا مرید نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے۔ جو حضور کا مرید ہو جائے پھر وہ پیرا والا ہے، اور جو حضور کا مرید نہ ہو تو وہ بے پیر ہے، اس کا پیر شیطان ہے۔ سب سے بڑے پیر حضور ہیں، اور حضور کا کوئی پیر نہیں ہے۔ ہر پیر کا کوئی پیر ہے، حضور کا کوئی پیر نہیں ہے۔ حضور سب پیروں کے پیر ہے۔ غوث اعظم کا بھی کوئی پیر ہے، ابو سعید مخزومی کا بھی کوئی پیر ہے، ابو بکر شبلی کا بھی کوئی پیر ہے، جنید بغدادی کا بھی کوئی پیر ہے، سری سکتی کا بھی کوئی پیر ہے، معروف کرکی کا بھی کوئی پیر ہے، امام علی رضا کا بھی کوئی پیر ہے، امام جعفر صادق کا بھی کوئی پیر ہے، امام موسیٰ کاظم کا بھی کوئی پیر ہے، امام حسین کا بھی کوئی پیر ہے، حتیٰ کہ خاتم
خاتم الولایت، فاتح خیبر، اللہ اکبر، مولا مشکل کشا، علی مرتضیٰ کا بھی کوئی پیر ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے انسانوں میں کوئی ان کا پیر نہیں ہے، اور اس ہستی ہی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ہاں ہم پیروں کا بڑا، میں کہتا ہوں جو پیروں کا احترام کرتے ہیں نا ان کی جوتیاں میرے سروں پر۔ جو پیروں، مجھے پیروں کا احترام کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے عزیز، میرے بھائی، اگر پیر صاحب ٹوپی دے دیں، اس ٹوپی کو پہن کر استنجا خانے میں نہیں جاتے، اس ٹوپی کو تجوری میں رکھتے ہیں، بچوں کو نصیحت اور وصیت کر رکھیے میں مروں گا تو پیر صاحب کا یہ تحفہ میرے سینے پہ رکھ دینا، میں قبر میں لے جاؤں گا۔ بس اتنا کہتا ہوں، جتنا احترام صادق رضوی جیسے پیر کا کیا، جتنا احترام مفتی صاحب جیسے پیر کا کیا، کیا اتنا بھی احترام تو اپنے نبی کا نہیں کرتا؟ پیر نے ٹوپی دیا، پیر نے تحفہ دیا، قبر میں لے جانا چاہتا ہے، ایک تحفہ تو تجھے اللہ نے بھی دیا تھا، اور کس کے ہاتھوں سے؟ سید صاحب آپ کے ہاتھ سے قلم مس ہو گیا، مجھے یہ قلم دے دو برکت ہوگی، نوٹ ہو گئی مس، یہ نوٹ دے دو۔ ارے کیا پاگل پن ہے، جس سب کی نسبت مصطفیٰ میں فنا ہے، ہم کسی ایسے بندے کو نہیں مانتے جس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں، اور ہم سب سے پہلے حضور کو مانتے، حضور کی بنیاد پہ سب کو مانتے۔ ہم پیروں کے غدار نہیں، ولیوں کے غدار نہیں، جو پیروں کے اور ولیوں کا غدار ہو ہم اس کو اللہ رسول کا غدار سمجھتے ہیں، سچے پیروں کے غدار کو، ولیوں کے غدار کو ہم اللہ رسول کا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم حضور سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتے، بلکہ اگر حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ کوئی پوچھے تو میں یہاں تک بتا دوں، مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے تھے کہ میں اللہ کو اپنا خدا اس لیے مانتا ہوں کہ او رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اسی لیے میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں یہاں، اسی لیے تو میرے امام نے بھی جب حمد بیان کی نا تو یہ کہہ کے نہیں بیان کی کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اس لیے اس کے لیے حمد ہے، زمین بنائے اس کے لیے حمد ہے، آسمان بنائے اس کے لیے حمد ہے، نہ، بلکہ جب حمد بیان کی تو یوں کا وہی رب ہے، وہی رب، صرف وہی رب ہے۔ کس کون رب ہے؟ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، فیضا فرقت فنصب، وہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھے، اٹھو وقت بخشش آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اندازہ تو فرمائے حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ، مجدد الفسانی کہتے ہیں وہ رب محمد اس، وہ میرے محمد کا رب ہے، اس لیے وہ میرا خدا ہے۔ غور کیجئے، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب پیروں سے محبت کرنے والوں سر آنکھوں پر، لیکن سب کا تحفہ قبر میں لے جا رہے ہو۔ مفتی صاحب سے، بزرگوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، کسی کا بھی بزرگ کا تحفہ لے جاؤ گے گارنٹی نہیں ہے کہ قبر میں کام آئے، ہاں، لیکن اگر حضور کی نسبت ساتھ لے جاؤ گے تو ایسی گارنٹی ہے کہ سوال و جواب کرنے والے فرشتے تمہارا احترام کرنے لگیں گے۔ اور بریلی کا قلندر اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، وجہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اور قبر میں قیامت تک سکون سے سو گے۔ کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو سب کے تحفے کو کی عزت کرتے ہو، پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کی، سب سراکوں پہ، لیکن اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا، ایک تحفہ اللہ نے بھی تو دیا، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ کس کے ہاتھ سے دیا؟
तोहफा अल्लाह का, हाथ मुस्तफा जाने रहमत के, और उस तोहफे को तोहफे मेराज नमाज कहा जाता है। बताओ उस तोहफे की क्या इज्जत की, नहीं की। अब हुजूर के बारगाह में गए क़यामत में, हुजूर जन्नत सबको दे रहे हो, हमें भी जन्नत दो। अब हुजूर जन्नत बांट रहे सबको। अब सुनना, यहाँ पछता लो, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ होश में आ जाओ, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ गफलत से निकल आओ, वहां पछताना नहीं पड़ेगा। सोचा माँ काम नहीं आ रही, बाप काम नहीं आ रहा है, दोस्त, कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, जितने तुम्हारे गहरे दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हजरत जिब्रील के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अंबिया के बारे में हदीस सही है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सब कहेंगे नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। मेरे इमाम कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ कसो के आका अब तेरी दुहाई है। बस इसी पे बात अब पूरी हो रही है। रांची वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अब जरा तवज्जो से सुनना, बात पूरी हो रही है। महशर में न अंबिया काम आ रहे हैं, न फरिश्ते काम आ रहे हैं, न दोस्त काम आ रहे हैं, न अहबाब काम आ रहे हैं। सबकी तवज्जो किसकी तरफ है? एक ही हस्ती की तरफ है। मेरे भाई, अगर आखिरत के मामले में सीरियस हो, अकीदा आखिरत के मामले में सीरियस हो, अगर वाकई जन्नत को अपना ठिकाना बनाना चाहते हो, तो याद रखना सबसे आस टूट गई। हजरत आदम ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। सब ने हमें ललकारा है, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अब मुझे बताओ, इतना बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है तो ये किसी के दिल का दर्द है खुदा के लिए। बहुत दिन हमें नहीं जीना, 40 साल 50 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल। मेरे भाई जितना जियोगे एक दिन इस दुनिया से जाना है, एक दिन इस दुनिया से कुछ करना है, हमेशा नहीं रहोगे। अल्लाह अकबर। क्रिकेट के लिए दुकानें बंद करने वालों, शादियों में शिरकत के लिए दुकानें बंद करने वालों, गेम खेलने के लिए अपने वक्त को ज़ाय करने वालों, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए न निकालने वालों, मैदान महशर वो है, कोई काम नहीं आएगा। एक हस्ती होगी सबकी तरफ, सब उनकी तरफ देख रहे होंगे और उनके पास जाके जन्नत मिलेगी। अब हम सोचते हैं हम तो आशिक़े रसूल है, इधर हाथ फैलाएंगे उधर जन्नत मिल जाएगी। लेकिन सुनो 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 सुनो, जब हुजूर के पास जाओगे, हुजूर फरमाते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कल क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। ये 3 हदीसें मुख्तलिफ किताबों में है, मैंने एक साथ उसको पढ़ दिया। अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बस थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना, थोड़ा तसव्वुर में लाओ। बहनें भी और आप सब भी तसव्वुर में लाओ। हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, सब ने ठुकराया, सब ने ललकारा, किसी ने साथ नहीं दिया। एक ही आसरा था, अब इस आसरे के बाद कोई आसरा नहीं, इनसे पहले कोई आसरा नहीं, इनके बाद कोई आसरा नहीं। जाके दामन फैलाया। आका फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मैं उससे बेजार हूँ, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। मेरे भाई, कोई साथ नहीं आ रहा था, हुजूर ही का सहारा था। शफाअत के लिए गए और हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका उम्मती हूँ, अल्लाह से तो मैं दुआ करता हूँ हमेशा, अल्लाह मेरे किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। अल्लाह अकबर। सारी मगफिरत की बात हुजूर की मर्जी पर है और हुजूर से कहा, हुजूर शफाअत कर दीजिए। और अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, हुजूर नाराज होके मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहे, रात के 3-3 बजे तक तू जिना की फिल्में तो देखता था, लेकिन 10 मिनट का वक्त तू फजर की नमाज के लिए नहीं निकालता था। हुजूर मुंह फेर ले, ये कह दे, तू सूद खाता था, हराम लुक़मे खाता था और नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, हुजूर चेहरा फेर कर ये कहे कि तू यहूदियों की तरह, मुशरिकों की तरह, जालिमों की तरह चेहरे से दाढ़ी निकाल निकाल कर गठरों में फेंकवाता था और तू मेरी सुन्नत का मजाक बनाता था। उस वक्त अल्लाह ना करे अगर हुजूर मुंह फेर ले, बताओ अपना क्या बनेगा। दुनिया बर्बाद हो जाए, कोई सहारा देता है, फिर दुनिया आबाद होती है, कोई
کاروبار میں ناکام ہو جائے، کوئی مدد کرتا ہے، ہم پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کے امتحان میں ایک مرتبہ فیل ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم واپس اسٹڈی کرتے ہیں، پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں ترقی کے لیے بار بار مواقع ملتے ہیں، لیکن آخرت میں ترقی کے لیے ایک امتحان کے بعد دوسرا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، غفلت سے نکلو، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ کب تک خدا سے بغاوت کرو گے؟ کب تک رسول اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے؟ کب تک راتوں کو جگ کر پاپ کرو گے؟ آؤ نا اس اللہ سے محبت کرے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آؤ نا اس رسول سے محبت کرے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ہماری ماں ہم سے جتنا پیار نہیں کرتی، ہمارے نبی اس سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ وہ رسول ہیں جو مومنوں پہ کمال مہربان ہے۔ میرے بھائی، ہمیں کانٹا چبھتا ہے، مدینے کی سرکار بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ وحشت ہوتی ہے، حضور بے چین ہو جاتے ہیں، جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائی، وہ ہیرو سے پیار کر رہے ہو جو تمہیں کبھی پہچانتا نہیں، اس نبی سے پیار کرو نا جو ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ ذرا غور تو کیجئے نا میرے بھائیوں، کس سے دل لگا رہے ہو؟ آئی لو محمد کہتے ہو اور موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ آئی لو محمد کہتے ہو، تمہارے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں کیسے ہیں؟ آئی لو محمد کہتے ہو، تمہارے موبائل کے اندر گانے کیسے ہیں؟ کہیں ہم عشق مصطفیٰ کے نام پہ منافقت تو نہیں کر رہے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن پوسیبل تو ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے، 14ویں صدی میں عشق و محبت کا امام میرا امام ہے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت کے پاس ایک شاعر صاحب آئے اور بہت خوبصورت سی نعت لکھ کر لائے۔ توجہ، بات بولوں، آخری بات بولوں؟ ہاں سن لیجیے، نعت لکھ کر لائے۔ امام سے کہا کہ آپ کے سامنے نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ میرے امام سرتا سر عاشق رسول، بلکہ بہت بڑے مفکر کا قول ہے، جب علم اور عشق ایک جگہ مجسم ہو جاتے ہیں تو اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ یہ میرے امام ہیں جس نے عشق رسول کے وہ گل بوٹے اسلام کی زمین پر ایسے بوئے ہیں کہ قیامت تک اہل ایمان کے مشام جاں اس کی خوشبو سے معطر ہوتے رہیں گے۔ غالب نے اپنے محبوب کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور پھر کہا تھا جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب نے کسی اپنے جیسے سے پیار کیا تھا، دھوکا ہوا، پیار کرنا بھول گیا۔ غالب نے اپنے عشق کی داستان یوں پیش کی۔ غالب کہتے ہیں عشق نے غالب نکمہ کر دیا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عشق ذلیل کرتا ہے، میر نے کہا تھا اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں۔ اپنے جیسوں سے پیار کرو گے، دھوکا کھاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہو گے۔ لیکن اگر آمنہ کے لال سے محبت کی، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے، بینر پر لکھنے کی بجائے دل پہ لکھا آئی لو محمد، تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے غالب نے کہا تھا جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ ظالم ہے محبوب، ظالم ہے، میں اس کی گلی میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن میرے امام نے کہا تھا تیرا محبوب ظالم ہو سکتا ہے کیونکہ تو نے بے وفا سے دل لگایا، اب میرے محبوب کا سن، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور کشے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا۔ عاشق بننا ہے تو حضور کے بنو،
سچے عاشق بنو. میر نے عشق کیا تو میر کہتے ہیں کہ میں در در بھٹک رہا ہوں, لیکن اگر حضور سے عشق کرو گے, میں یہ نہیں کہتا کہ میر نے حضور سے عشق کیا نہیں کیا, یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس نے اپنی کیفیت بیان کی تو میں بات کر رہا ہوں. ورنہ شاعر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے شاعری کی دنیا کی توہین کر دی. بھائی جو میر کہہ رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. میر سید تھا کہتا ہے اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں, اور سید کسی عورت سے پیار کرے تو سیادت کی آبرو بھی چلی جاتی ہے, اور حبشی خدا کے محبوب سے پیار کرے تو حبشی کا قدم اوپر نظر آتا ہے, کعبے کی چھت نیچے نظر آتی ہے. آؤ نا ان سے پیار کریں, آؤ نا ان سے پیار, جن کا پیار عزت دار بنا دیتا. ارے اگر اپنے جیسوں سے پیار کرو, چھپا لو تو پھانسی پہ مرو, اور بتا دو تو رسوا ہو جاؤ, لیکن آؤ اس سے پیار کرے. چھپاؤ, چھپانے والا ابو بکر بنتا ہے, بتاؤ بتانے والا بلال بن جاتا ہے. دیکھ کے عشق کرو تو علی بنتا ہے, بن دیکھے کرو وہ ویسے قرنی بنتا ہے. ہر عشق میں ناکامی ہے, عشق محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں بیٹھ جاؤ گے حضور خود چل کر تشریف لے. ہمارا محبوب تو جہاں کوئی نہیں وہاں محبوب. تو توجہ کریں, دھیان دیں. کیا عرض کر رہا تھا امام کے پاس, امام اہل سنت. میرے امام نے جو عشق کی بات کی ان کا اپنا حصہ ہے, جو عشق کی بات. بہرحال اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو, تم بھی عشق کی طرف آ جاؤ گے. کیا عشق کیا ہے, بلکہ اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ عشق کی کیا بات کی ہے, لیکن بہرحال ٹائم ختم ہوا ہے, پہلے ہی ختم ہو گیا ٹائم. لیکن اتنا توجہ کریں, دھیان دیں. اگر یہاں شعر سمجھنے والے لوگ موجود ہیں تو بات کہوں, کسی شاعر نے, شاعر ہمارے بھائی جانتے ہیں پرانے تن بڑی محبتیں, ہم اپنے شعرا سے پیار مانتے ہیں. اس کی وجہ نعت خانوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی حضور کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نعت خان کو منبر پہ بٹھاتے تھے اور خود زمین پہ بیٹھ کر اس سے نعت سنا کرتے. اسی لیے تو میرے نبی کے دور کے نعت خان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت امیر خسرو نے کہا تھا پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب چائے کے من بود. حضرت علامہ عبدالرحمن جامی نے کہا تھا جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد. اور ایک مقام پر کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت روئے تو قرآن ماں ایمان توی ایمان توی. اور میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. علم والوں سے جو شاعری کی صنف سمجھتے ہیں ان سے توجہ چاہتا ہوں. ہر شاعر نے اپنے محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ. غالب نے بھی کہا تھا کل 14ویں کی رات شب بر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا کہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. غالب نے بھی اپنے محبوب, لیکن امام احمد رضا اپنے محبوب کو یہاں چاند سے تشبیہ نہیں دیتے بلکہ چاند کو چیلنج کرتے. عشق میں بھی پٹھان کا رنگ دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے متشدد کیوں تھے, میں نے کہا عشق شدت ہی لاتا, وہ عشق ہے ہی نہیں جس میں شدت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اشد. جب قرآن شدت کی بات کرتا ہے, جب مولا شدت کی بات کرتا ہے تو مولوی کو تکلیف کی ہے. جہاں عشق ہے وہاں شدت ہے, اور جہاں عشق نہیں ہے وہاں شدت ہو ہی نہیں. عشق آئے گا تو شدت آئے گی. والذین آمنوا اشد, ورنہ بتائے نا سہارنپور والے اشد بتائیں اشدو کا مطلب کیا. جب قرآن اشدو کہتا ہے تو پھر بریلے کے تاجدار کی شدت سے تمہیں تکلیف. تم نے کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا. جب اشدو آتا ہے تو پھر یہ الفاظ بھی آتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت. یاد رکھنا
سنی دعوت اسلامی صرف عمل کی تحریک نہیں ہے، ہمارا مزاج اور ہماری شناخت، ہمارا طریقہ کار یہ ہے، جہاں اصلاح عقائد کی ضرورت ہوگی ہم عقیدے کی بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو چھپا کر کہیں بات نہیں کرتے، عرب ہو یا عجم کہیں بھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کی بھی بات کرتے ہیں، اس عمل کو اور اس کام کو آگ لگے جو مسلک کو چھپا کر کے پیش کیا جائے۔ مسلک یہ ہے دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ کچھ لوگوں کو مسلک ہضم نہیں ہوتا، میں نے کہا اگر مسلک ہضم نہیں ہوتا تو سب سے پہلی مسلک کی لڑائی تو یمامہ میں لڑی گئی جو سیدنا صدیق اکبر کی تحریک پہ لڑی گئی، دوسری مسلک کی لڑائی کربلا میں لڑی گئی۔ تو پتہ چلا جو صحابہ اور اہل بیت کا سچا وفادار ہوگا وہ مسلک کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کیا مسلک کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا مسلک یمامہ میں بھی تھا، مسلک کربلا میں بھی تھا، اور انشاءاللہ امام مہدی بھی مسلک کی لڑائی لڑیں گے۔ بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، شاعر لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں محبوب کے چہرے کو، لیکن امام احمد رضا ایسا غیرت مند عاشق ہے جو چاند کو چیلنج کرتا ہے اور محبوب کے چہرے کو تشبیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، اب چیلنج دیکھیں، اگر شعر سمجھتے تو چیلنج دیکھیں، کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل یہ عشق ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک، کہتے ہیں پیر کے ناخن کو، یعنی تصور میں لائیے جب حضور پیر کے ناخن تراشتے ہوں گے تو جو پیر کے ناخن کا تراشا ہوتا ہوگا کتنا باریک ہوتا ہوگا، اور وہ جو باریک سا ہوتا ہے نا، تو چونکہ حضور کے پیر کی انگلیاں شیپ میں تھی تو جب وہ کٹتی تھی تو وہ چاند کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب میرے امام کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینوں پہ نائے چرخ کوہن پھول، اے پہلی شب کے چاند پر اترانے والے آسمان، تیرے پاس تو پہلی شب کا ایک ہلال ہے اور ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی 10 انگلیوں کے ناخن کی قطرن ہے، اس ناخن کی قطرن کے برابر تیرے چاند کی رانائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینوں پہ نائے چرخ، ایسے شاعر تھے۔ بہرحال ایک شاعر صاحب آتے ہیں، ایک نعت سنانی، اب پڑھو، انہوں نے نعت سنائی نا تو کہہ رہے تھے آپ کے عشق میں ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی۔ ہم بھی کہتے ہیں، بہت داد وصول بھی کرتے ہیں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، سب امام سنتے رہے، روتے رہے روتے رہے۔ جب نعت مکمل ہوئی تو کہتے ہیں شاعر صاحب جو آپ نے کہا ہے اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے کہ تم کتنے بڑے عاشق رسول ہو، اور اگر جو کہہ رہے ہیں وہ صرف شاعری ہے، تمہارے دل کے جذبات نہیں ہیں، تو جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تمہارے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ۔ اب آپ سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور ہم آپ سے جان سے زیادہ محبت ہے، اولاد قربان کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے۔ ابھی اولاد جان مال قربان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف 10 منٹ کا وقت چاہیے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں عشق کا دعویٰ ہے، کہیں اندر سے منافقت تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا ایک دن قیامت ہے جب حضور چہرہ پھیر کے کہیں گے کہ تجھے 10 منٹ کا ٹائم نہیں ملتا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، آج تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، اس وقت کیا بنے گا؟ بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے آج توبہ کیجیے، جنت کے لیے نہیں، حضور کی خوشی کے لیے۔ جس کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو اس کے نام پہ 5 وقت 10 منٹ نکالو، یعنی 50 منٹ۔ آج مجھ سے وعدہ کرو اللہ رسول کو گواہ بنا کر، حضور کے عشق میں کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں 5 وقت پڑھوں گا، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھوں گا، سنی امام کے پیچھے پڑھوں گا۔ ہاں مجھے خوش کہ حضور دیکھ رہے ہیں، واللہ حضور دیکھ رہے ہیں، اس محفل پر حضور کی توجہ انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں حضور، ہاں سبحان، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بولو بھئی یہ